16 یا 17 سال کی عمر میں پہلی دفعہ جیل گیا۔ آپ کی آرگنائزیشن نے کسی کو مارا ہے؟ آپ نے سنا ہے کسی کو آرڈر دے کہ اس کو مارو اس کو مارو؟ یار میرے لمحوں نے خطا کی ہے، میری صدیوں کو آپ سزا دے رہے ہیں۔ یہ ہندوستان میری ماں ہے، اگر اس ہندوستان کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھے گا تو میں ان آنکھوں کو نوچ لوں گا۔ بہت سے میڈیا والے ایسے ہیں جو مجھے آج بھی آتنکوادی کہہ کر بلاتے ہیں۔ ناظرین آداب، آپ جڑ گئے ہمارے ساتھ ڈی جی ٹاک کے نئے شمارے میں۔ آج ہمارے جو مہمان خصوصی ہے وہ ہے ہمارے محمد فاروق خان، جو عرف اس وقت نام تھا میر سیف اللہ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اس کی آج کہانی سنیں گے، ان کی زبانی یہ کہیں گے اپنی جو 1989 میں پہلی جو یہاں حالات خراب ہو گئے، ہی از دا فرسٹ گائی دیٹ ٹائم جو وہاں اس ٹائم چلے گئے ہیں پاکستان ٹریننگ کے لیے۔ آج ہم جانیں گے ان سے انہی کی زبانی، ان کی کہانی۔ فاروق صاحب بہت بہت شکریہ آپ کو ہمیں ٹائم دینے کے لیے۔ آج ہم نے بلایا اپنے اس پوڈ کاسٹ میں، ہمارے جس کا نام ہے ڈی جی ٹاکس۔ سو آج اپنے بارے میں آپ بتا دیجیے، آج آپ کہاں سے ہیں اور اپنے بارے میں آپ دیجیے۔ آپ دیکھیے، میرا نام محمد فاروق خان ہے اور لوگ مجھے سیف اللہ فاروق کے نام سے جانتے ہیں، اور میں یہیں بربر شاہ کا رہنے والا ہوں۔ تو ایک عجیب زندگی رہی ہے۔ آپ پوچھیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں مجھ سے، میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کے ہر سوال کا جواب دوں۔ تو یہ میر سیف اللہ فاروق کیوں نام پڑا؟ میر سیف اللہ نہیں، سیف اللہ فاروق۔ ایکچولی 1986 کے اندر ایک الیکشن ہوا تھا یہاں پر، جس کے اندر جماعت اسلامی نے ایک پولیٹیکل آرگنائزیشن بنائی تھی، MUF، مسلم یونائٹڈ فرنٹ کے نام سے۔ تو اس کے اندر سید صلاح الدین اور باقی لوگ پارٹیسپیٹ کر رہے تھے، انڈین کانسٹیٹیوشن کے تحت الیکشن لڑ رہے تھے، اور میں ان کا پولنگ ایجنٹ رہا اور میرے باقی ساتھی ان کے پولنگ ایجنٹ رہے۔ اس ٹائم نیشنل کانفرنس کو اپنا آپ ہارتا ہوا دکھ رہا تھا، تو 12 ساڑھے 12 بجے تک تو ہمیں یہ پتا تھا کہ MUF جیت رہی ہے، لیکن اچانک انہوں نے شام کے ٹائم اعلان کیا کہ MUF ہار گئی، اور اس کے فوراً بعد شام کو 8 بجے ہم کچھ لوگوں کو اٹھا لیا گیا۔ 16 یا 17 سال کی عمر میں پہلی دفعہ جیل گیا، اور اس جیل جانے کی یہی وجہ تھی کہ میں نے MUF کو سپورٹ کیا تھا، میں ان کا پولنگ ایجنٹ رہا تھا۔ اس وجہ سے مجھے 17 یا 18 سال یا 16 سال کی عمر میں مجھے وہاں جیل جانا پڑا۔ تو کافی دن میں جیل رہا۔ جیل کے بعد انٹروگیشن بھی کافی کچھ، کیونکہ ایک ماحول سا پیدا ہو گیا تھا یہاں پر کہ جو یہ MUF ہے، مسلم یونائٹڈ فرنٹ جو ہے، یہ اسلام کو ریپرزینٹ کر رہی ہے یہاں۔ اب یہاں پر اسلام کے سوا کچھ نہیں چلے گا۔ جو لوگ یہاں پر سیکولرزم کو ریپرزینٹ کرتے تھے، ان کو یہ خطرہ لگا MUF سے، جس کی وجہ سے MUF کو ہرا دیا گیا، اور MUF کا ہارنا ہی کشمیر کی بربادی کا باعث بنا۔ کیا وجہ رہی آپ کو پاکستان جانا پڑا؟ اور بھی کوئی طریقہ تھا اپنانا تھا جس سے آپ پروٹیسٹ اپنا ظاہر کرتے اگر الیکشن غلط ہوا تھا؟ دیکھیے، ہماری عمر اس ٹائم کافی چھوٹی تھی اور ہمارے ساتھ کافی تشدد بھی ہوا تھا۔ فری فنڈ میں جبکہ ہمیں کوئی ایک چھوٹی سی پولیٹیکل پارٹی تھی جس کے ہم سپورٹر رہے تھے، اور اس چھوٹی سی پولیٹیکل پارٹی کو لے کر گورنمنٹ نے اتنا بڑا ایشو بنایا کہ چھوٹے چھوٹے کاریہ کرتاؤں کو بھی انہوں نے زبردست پیٹا اور ان کو انٹروگیشن کیا گیا۔ تو انسان کے اندر جب اس کے اوپر ظلم ہوتا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں بغاوت کرتا ہے۔ تو ایسا تو نہیں ہوا کہ کسی ایجنسی نے آپ کو ایسا پرووک کرنے کو مجبور کیا جیسے کہ آپ پاکستان چلے گئے؟ دیکھیے، جب ظلم ہوتا ہے تو پھر تو سب چیزیں ہو جاتی ہیں۔ میں آپ سے مختصر الفاظوں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر 86 کا الیکشن MUF کو جیتنے دیا ہوتا گورنمنٹ نے، ایسا بھی نہیں تھا کہ MUF ساری سیٹیں جیت رہی تھی، وہ 2 یا 3 سیٹیں جیت رہی تھی۔ اگر وہ 2-3 سیٹیں جیت لیتے تو شاید کشمیر میں بندوق نہیں ہوتی، اور آج کا صلاح الدین اس ٹائم کا یوسف شاہ آج کا صلاح الدین نہیں ہوتا۔ اگر یوسف شاہ کو وہ سیٹ مل گئی ہوتی تو شاید وہ پاکستان زندہ باد کرنے کے بجائے آج بھارت میں بیٹھ کر بھارت ماتا کی جے کر رہا ہوتا۔ تو کیا وجہ ہی سیف اللہ صاحب پاکستان چلے گئے، وہاں آ کے یہاں کے پھر آ گئے واپس آپ، تو اس کے بعد آپ نے پھر سے الگوادی کے ساتھ دیا آپ لوگوں نے؟ کیا ایسا بھی سنا گیا ہے تو آپ سیپریسٹ کے ساتھ بھی چلے گئے تھے بیچ میں؟ جی ہاں، میں JKLF میں رہا ہوں، میں حرکت المجاہدین میں رہا ہوں، اور ایک اچھی پوسٹ پر رہا ہوں۔ میں 88 کے اندر پاکستان گیا اور 88 میں ہی میں واپس آیا، اور ایک اچھی پوسٹ پر میں نے یہاں کام کیا۔ لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جلدی سنبھلنے کا موقع دے دیا۔ آپ کہیں کہ کیسے سنبھلنے کا، تو میں 90 کے اندر اریسٹ ہوا یہاں، اور جب میں جیل گیا
تو میں نے جموں کی کوٹ بڑا جیل جب گیا تو وہاں میں نے 1800-1900 لڑکوں کو دیکھا. مجھے لگا کہ شاید میں پاگل خانے میں آ گیا ہوں. اور وہاں پر ایچ ایم جے کے ایل ایف کے ساتھ لڑ رہا تھا, جے کے ایل ایف علومر کے ساتھ لڑ رہا تھا. آپسی تصادم کے اندر ہمارے مجاہدین جو اپنے آپ کو مجاہدین کہتے تھے, آپسی تصادم کے اندر وہ ملوث ہو چکے تھے. اور دیکھیے پھر جب جیل کے اندر میں پہنچا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے قرآن پڑھنے کا موقع دیا. جب میں نے کوٹ اوراڑ کی جیل کے اندر بارک نمبر 1 کی سیل کے اندر قرآن کو پڑھا آنکھیں کھول کر, تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس انسان نے کسی بے گناہ انسان کا قتل کیا اس نے عالم انسانیت کا قتل کیا, اور جس انسان نے کسی بے گناہ انسان کی جان بچائی اس نے عالم انسانیت کی جان بچائی. کیا آپ کے دور میں آپ نے کسی کو مارا ہے یا آپ کی آرگنائزیشن نے کسی کو مارا ہے؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا. میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ان گناہوں سے بچا لیا. آپ کی آرگنائزیشن نے کسی کو مارا ہے؟ آپ نے سنا ہے کسی کو آرڈر دے کہ اس کو مارو اس کو مارو؟ دیکھیے یہ تو دنیا کو پتہ ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں بٹ کراٹے نے خود اپنی زبان سے اقرار کیا تھا کہ ان کو مارنے کے لیے بتایا جاتا تھا, لیکن الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس چیز سے دور رکھا, کیونکہ جیسے ہی میں وہاں سے آیا اور میں یہاں کر اریسٹ ہو گیا, مجھے قرآن پڑھنے کا موقع ملا. تو میں نے قرآن کو جب اچھی طرح پڑھا تو مجھے یہی لگا کہ یار آپ کسی کو مار کر جنت میں نہیں جا سکتے, آپ کسی کی جان بچا کر جنت میں جا سکتے ہیں. جو اسلام وضو کے اندر پانی کم خرچ کرنے کے لیے کہتا ہے, وہ کہاں کہے گا کہ آپ کسی بے گناہ کا خون بہائیں. اچھا, جب آپ ٹریننگ کے لیے پاکستان گئے وہاں پر کیا کہا جاتا تھا آپ کو؟ یہاں جب واپس آ رہے یہاں پہ کیا کرنا ہے؟ کیا کوئی گن ٹریننگ کے ساتھ ساتھ کچھ اسپیچ بھی دی جاتی تھی آپ لوگوں کے ساتھ کیسے رہو گے کیا کرو گے؟ دیکھیے انہوں نے اس فساد کو جہاد کا نام دے دیا تھا, جس کا حصہ میں بھی رہا ہوں. جہاد کسی اور چیز کا نام ہے, فساد کسی اور چیز کا نام ہے. جہاد کے کچھ الگ کانسٹیٹیوشن ہیں اور اس فساد کے کچھ الگ کانسٹیٹیوشن ہیں. آپ بھی ماشاءاللہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا وہ ٹائم 1991-92 کا, اس ٹائم خالی پیسے کی جنگ تھی, ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی جنگ تھی. آپ دیکھیے جے کے ایل ایک آرگنائزیشن تھی, اس کے اپوزٹ ایچ ایم بن گئی, اس کے اپوزٹ علومر بن گئی, اور انہوں نے آپس میں تصادم شروع کر دیا. جس کام کے لیے آئے تھے یہ اس کام کو چھوڑ کر لوگوں کو انہوں نے ٹارچر کرنا شروع کر دیا, جس چیز سے بدامنی پھیل گئی اور ماحول خراب ہو گیا. فاروق صاحب آپ سے یہ جانیں گے, جی جب آپ پاکستان گئے, جب آپ یہاں سے چلے گئے تو کوئی ہوگا جس نے آپ کو یہاں سے راستہ دکھایا ہوگا وہاں جانے کے لیے؟ جی میں آپ سے کہنا چاہوں گا, جب میں جیل سے آیا 87 کے اندر جب جیل سے آیا تو ہم یہاں ایس پی کالج میں بیٹھا کرتے تھے کچھ لڑکے. تو ہمارے کچھ عجیب ساتھی تھے, قابل ذکر حنیف حیدری صاحب کا نام ہے, جو ایچ ایم کے بہت بڑے کمانڈر رہے. ابھی کہاں ہے وہ؟ ابھی وہ دنیا سے چلے گئے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اور انہوں نے بھی جیل سے آنے کے بعد امن کے لیے بہت کام کیا. تو انہوں نے پھر کہا کہ یار یہاں تو ویسے بھی پٹائی ہو رہی ہے, اس سے بہتر ہے باہر چلتے ہیں, ایک نیا سلسلہ یہاں شروع کرتے ہیں. تو جب آپ آئے جیل میں, آپ چلے گئے تھے یہاں جیل, کتنے ٹائم تک آپ جیل میں یہاں بند؟ دیکھیے میں 7.5 سال جیل میں رہا ہوں, اور میں نے جیل کے اندر بہت کچھ دیکھا ہے, بہت کچھ میں نے دیکھا ہے. میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو انٹرنیشنل ہیرو بنانے کے لیے ہم جیسے بیوقوفوں کا استعمال کیا, جس کے اندر قابل ذکر یاسین ملک صاحب ہیں, یا شبیر شاہ صاحب ہیں, یا گیلانی صاحب ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے ہم جیسے بیوقوفوں کو استعمال کر کے خود یہ انٹرنیشنل ہیرو بن گئے, کیونکہ بندوق ہم نے اٹھائی, اس کا فائدہ انہوں نے اٹھا. تو آپ نے کبھی یہ بات آگے نہیں رکھی لوگوں کے بیچ میں, یہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ, ظلم ہو رہا ہے؟ دیکھیے 2018 میں مجھے موقع ملا یہ بات کہنے کا, جب میں نے پارٹیسپیٹ کیا ایک الیکشن کے اندر, تو میرے اوپر حریت کانفرنس کے کچھ بڑے لیڈروں نے حکم کفر لگایا. تو میں نے اس حکم کفر کے بعد میں نے ان سے ایک سوال کیا, آپ لوگوں کی وساطت سے, میڈیا کی وساطت سے, کہ اگر آپ مجھ پر حکم کفر لگا رہے ہو گیلانی صاحب, تو جو آپ ایم ایل اے کی پینشن لیتے ہیں, کیونکہ وہ ایم ایل اے بھی رہے تھے, اگر آپ وہ پینشن لیتے ہیں تو آپ اس پینشن کو کیوں نہیں بند کرتے؟ آپ نے سمجھی کا نام سنا ہوگا, غلام محمد سمجھی کا, وہ پینشن لے رہے ہیں آج تک, وہ کیوں نہیں بند کرتے پینشن؟ دیکھیے کیا میرے لیے یہ اسلام کا رکن ہے؟ ان کے لیے نہیں تھا. اگر میں نے کشمیر کے اندر پارٹیسپیٹ کیا الیکشن میں, تو کیا میں اس سے کافر ہو گیا؟ کافر تو نہیں ہوا نا. کافر تو وہی ہوگا جو کلمے کا منکر ہوگا.
تو میں نے کلمے سے تو اپنے آپ کو بیزار نہیں کیا نا. میں نے خالی الیکشن لڑا، گیلانی صاحب نے بھی الیکشن لڑا، اور ہمارے بہت سے جو آج پاکستان کے اندر سیپریٹسٹ بیٹھے ہیں انہوں نے بھی الیکشن لڑا. ان پر بھی حکم کفر لگنا چاہیے. کہ جب آپ 89 میں پاکستان گئے، اس کے بعد جب یہاں آئے، کہا جاتا ہے کہ KLF جس پارٹی کے ساتھ آپ گئے ہو، اس نے یہاں کشمیری مائیگریٹوں کو پہلے ٹارگٹ کیا ہے، اس میں آپ کا نام بھی آیا تھا. نہیں، میرا نام کبھی نہیں آیا، الحمدللہ میرا نام کبھی نہیں آیا. اس کے اندر خالی بیٹا کراٹے کا نام آیا. میں نے تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ان گناہوں سے پاک اور منزہ رکھا. کیونکہ KLF میں تو آپ تھے نا ان دنوں، 90s کی بات تھی. جی ہاں، تو جی ہاں. جب کشمیری پنڈتوں کو یہاں سے نکالا گیا، اس ٹائم آپ کہاں تھے؟ اس ٹائم میں جیل میں تھا. اچھا، اس ٹائم آپ اس جیل میں ٹائم میں تھے. جیل میں تھا. اچھا، کیا آپ کو لگتا ہے جب آپ نے الیکشن لڑا ہے، جب آپ 2018 کی بات کرو، تو اس کے بعد ابھی تک 2024 میں بھی، اس کے پہلے بھی الیکشن ہوا ہے، 24 میں بھی، 24 میں کیوں نہیں آپ نے پارٹیسپیٹ کیا ہے؟ 24 میں بھی میں نے پارٹیسپیٹ کیا ابھی. کہاں کیا آپ نے؟ ہاں، میں نے بغل سے اسمبلی الیکشن پارٹیسپیٹ کیا. کس پارٹی کے ساتھ؟ میں نے سماج وادی پارٹی کے ساتھ پارٹیسپیٹ کیا، اور میں انشاءاللہ کرتا رہوں گا، کیونکہ میرا ملک ہے اور میرا حق بنتا ہے پارٹیسپیٹ کرنے کا. کیا آپ نے تو کافی کلوز رہے ہوں گے آپ صلاح الدین کے ساتھ، یاسین ملک کے ساتھ، شبیر شاہ کے ساتھ. ان کی خیالات کیسے ہیں؟ کیسا آپ نے مانیٹر کیا؟ کیسے آپ نے ان کو باریکی سے میں نے دیکھا؟ کہا نا، دیکھیے میں نے کہا نا کہ وہ لوگ تاناشاہ لوگ ہیں. ان لوگوں کے دماغ میں بس ایک ہی بات چل رہی ہے کہ دہشت گردی کو کیسے ریپرزینٹ کیا جائے. میں نے کہا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر جہاد کے کچھ کانسٹیٹیوشن اور کچھ اس کے ریزولیشن بتائے ہیں، اور اس کانسٹیٹیوشن سے ان لوگوں کا کوئی لین دین ہی نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ کشمیری مائیگرینٹ پنڈتوں کو یہاں سے بھگایا گیا. میں مذمت کرتا ہوں اس بات کی. کیوں بھگایا گیا بھائی؟ وہ بھی ہمارا حصہ ہے، ان کو پھر بلانا چاہیے. اگر کوئی غلطی ہوئی بھی ہے کشمیری مائیگرینٹس کے ساتھ، ان سے معافی مانگ کے انہیں پھر بلاؤ یہاں. وہ ہمارا حصہ ہے، کیوں نہیں رہیں گے ہمارے ساتھ؟ تو آپ نے کبھی اس کی پہل کی ہے کشمیری پنڈتوں کے ساتھ؟ جی ہاں، میں نے اپنے ہر انٹرویو میں نے انہیں بلانے کی کوشش کی ہے. اور آج آپ کی وساطت سے میں کہتا ہوں کشمیری پنڈتوں سے کہ یار، اگر اس قوم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو آپ اس کو معاف کیجیے. آپ ہماری تہذیب کا حصہ ہیں، آپ واپس آئیں، ہمارے ساتھ مل بانٹ کر رہیں. کبھی ایسا کوئی انسیڈنٹ جس کو آپ نے دیکھا ہے بڑے کلوز سے، جو آپ کو بڑا دکھ ہوا ہے، کچھ غلط ہوا ہے یہاں پہ؟ دیکھیے، ان 30 سالوں میں صحیح کیا ہوا؟ ان 30 سالوں میں غلط ہی غلط ہوا ہے. اگر کسی کشمیری کا خون سڑک پر بہہ رہا ہے، یا کسی غیر کشمیری کا خون سڑک پر بہہ رہا ہے، تو یہ مذمت کے قابل ہے، اس کی مذمت ہونی چاہیے. اور دیکھیے، ہر مسئلے کا حل بندوق نہیں ہوتی. آپ کتنا بھی لڑ لیں، لاسٹ میں آپ کو ٹیبل پر ہی آ کر بات کرنی ہوگی. تو اگر کوئی مسئلہ تھا تو ہمارے لیڈر حضرات کو چاہیے تھا وہ ٹیبل پر آ کر بیٹھیں، خون ریزی نہ ہونے دے کشمیر کے اندر، امن کے ساتھ اس مسئلے کو لے کر چلیں. تو تقریباً بیچ میں 20-22 سال رہے ہیں جب آپ نے الیکشن لڑا ہے 2018 میں. اس سے پہلے کیوں نہیں؟ اگر آپ کہتے ہیں میں جیل سے باہر آ کے ہی میں سدھر گیا تھا، میری سمجھ آ گئی تھی کیا اچھا ہے کیا برا ہے، تو اس کے پہلے بھی الیکشن ہوئے تھے. اس سے پہلے 14 میں بھی ہوا تھا، مطلب اس سے پہلے بھی الیکشن ہوئے تھے، پنچایت الیکشن ہوئے تھے، یا میونسپلٹی کے الیکشن ہوئے تھے. اس میں کیوں نہیں آپ نے پارٹیسپیٹ کیا ان دنوں؟ دیکھیے، میں آپ سے ایک بات کہنا چاہوں گا. آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا. اس ٹائم میرے پاس ریسورسز نہیں تھے. تو ابھی کہاں سے آ گئے؟ ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ریسورسز پیدا کیے. دیکھیے، میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا. واللہ یعلم تعلمون، جو اللہ جانتا ہے وہ کوئی نہیں جانتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے BJP کا مینڈیٹ دلایا، جس کی بنیاد پر میں نے پارٹی کو ریپرزینٹ کیا یہاں پر، اپنے آپ کو ریپرزینٹ کیا میں نے کہا. اور اگر میں جیت جاتا تو انشاءاللہ تعالیٰ میں ریہیبلیٹیشن آف ان لوگوں کے اوپر کام کرتا ہے جو وکٹم ہے ملٹنسی کے. پریزنٹلی آپ کسی پارٹی کے ساتھ ہیں؟ نہیں، ابھی میں کسی کے ساتھ نہیں ہوں. کوئی ارادہ ہے پارٹی جوائن یا اپنی پارٹی کھولنے کا؟ نہیں. دیکھیے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں امن اور انسانیت کے لیے کام کر رہا ہوں، اور آخری دم اپنی زندگی آخری پل تک میں امن اور شانتی کے لیے کام کروں گا. یہ آپ کی وساطت سے میں ایک بات کہنا چاہوں گا. جو لوگ مجھے آج بھی، بہت سے میڈیا والے ایسے ہیں جو مجھے آج بھی آتنکوادی کہہ کر بلاتے ہیں، پورو آتنکی کہہ کر میرا نام لکھتے ہیں، تو میں یہ کہنا چاہوں گا ان سے کہ یار، میرے لمحوں نے خطا کی ہے، میری صدیوں کو آپ سزا دے رہے ہیں. یہ ہندوستان میری ماں ہے. اگر اس ہندوستان کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھے گا تو میں ان آنکھوں کو نوچ لوں گا.
تو کبھی کوئی ایسا انسیڈنٹ جو آپ کے سامنے ہوا ہے جب آپ ملٹری آرگنائزیشن میں تھے، جب کسی کو مارتے تھے، کیا کبھی ایسا کچھ دیکھا آپ نے یا سنا آپ نے اس ٹائم آپ کے دور میں؟ جی ہاں، میرے چھوٹے بھائی کو بھی JKLF نے کل کیا، عمر خان نام تھا ان کا، اور بے گناہ کل کیا۔ میرے بہت سے ساتھیوں کو ملٹنٹ آرگنائزیشن نے قتل کیا، جس کی وجہ سے مجھے نفرت ہو گئی ان سے۔ کیوں، وجہ کیا تھی؟ دیکھیے یہاں اگر آپ نے وہ دور ایسا تھا، آپ نے خود دیکھا ہوگا، وہ دور ایسا تھا کہ اگر آپ ہندوستان کی بات کرتے ہیں یا امن کی، ہندوستان کو رہنے دیجیے، اگر آپ امن کی بھی بات کرتے ہیں تو یو آر مخبر، آپ مخبر تھے۔ اگر آپ انسانیت کی بات کرتے تھے تو آپ ایجنٹ تھے۔ سب سے بڑی مصیبت یہ ہے، اگر آپ وائلنس کو یہاں ریپرزینٹ کر رہے ہیں نا، تو آپ ایک مجاہد ہیں، آپ ایک عظیم لیڈر ہیں۔ جہاں آپ نے امن کی بات کی، آپ مخبر بھی ہیں، آپ انڈین ایجنٹ بھی ہیں، آپ IB ایجنٹ بھی ہیں، آپ دنیا کی ہر وہ چیز نا، ایک برائی آپ کے اندر نظر آتی ہے۔ تو ابھی کیسے دیکھتے ہو آپ اپنے کشمیر کو، جو آپ نے 90s میں دیکھا تھا، ابھی اس میں کیا فرق لگ رہا ہے آپ کو؟ آپ دیکھ سکتے ہیں لال چوک سمارٹ سٹی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں وائی فائی فری ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں ہم ترقی کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ POJK کا حال دیکھیے، وہاں پر جناب 72 روپے یونٹ بجلی بک رہی ہے، ان سے 3 روپے یونٹ خریدی جاتی ہے اور 72 روپے ان کو واپس بیچی جاتی ہے۔ ہم تو یہاں ابھی شاید 5 روپے یونٹ دے رہے ہیں۔ آپ دیکھیے ہم کہاں پہنچ گئے ہیں۔ آپ دیکھیے ہماری ٹرین دلی سے اب یہاں آ رہی ہے کشمیر، اور کشمیر سے پھر کنیا کماری جائے گی۔ آپ POJK میں دیکھیے 250 روپے کلو آٹا بک رہا ہے، 2500 روپے کلو گوشت بک رہا ہے۔ تو ہم تو لاکھ درجے اچھے ہیں۔ اچھا، سیپریسٹ لیڈر کے ساتھ آپ کا کیسا رول رہا؟ ارے سیپریٹسٹ لیڈر کو تو سب کو لٹکانا چاہیے۔ آپ کی ٹی وی، آپ کی وساطت سے میں بول رہا ہوں، میں نہیں ڈرتا ہوں کسی سے۔ ان سب کو لٹکانا چاہیے، اور ان سے کشمیری قوم کے ان بے گناہوں کے خون کا حساب لینا چاہیے جن کو انہوں نے بے گناہ مروایا ہے، جنہیں انہوں نے بے گناہ مروایا ہے۔ میں خود وکٹم ہوں سیپریٹسٹ لیڈر کا۔ میرے چھوٹے بھائی صاحب جب جیل میں تھے تو میں گیلانی صاحب کے پاس گیا، میں نے کہا گیلانی صاحب مجھے 3000 روپے چاہیے، میرا چھوٹا بھائی کوڑ جیل میں ہے، مجھے اس سے ملاقات کے لیے جانا ہے۔ میں اللہ حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ گیلانی صاحب نے میری طرف پلٹ کر نہیں دیکھا۔ اس قدر تکبر کے اندر یہ ڈوبے ہوئے۔ تو آپ کے بھائی کو کیوں مارا گیا، کس آدھار پہ؟ بھائی جان یہاں کس آدھار پہ مارا جاتا؟ کچھ تو ہوگا، کچھ بتایا گیا ہوگا کس آدھار پہ، سنیے کس آدھار پہ مارا جاتا تھا؟ میں نے آپ سے کہا نا، جس نے بھی انسانیت اور امن کی بات کی وہ مخبر تھا، اور وہ واجب القتل تھا، وہ واجب القتل تھا۔ آپ مجھے بتائیں، آپ کہہ رہے ہیں کشمیری پنڈتوں کو مارا گیا، کس بنیاد پہ مارا گیا؟ کیا قرآن اجازت دیتا ہے کہ آپ جہاد کے اندر کسی بے گناہ کا قتل کریں؟ بے شک۔ تو ایسے لوگوں کو سزائیں ملنی چاہیے۔ کیا آپ نے کہا الیکشن 89 86 میں غلط فیئر ہوئے ہیں، کیا مانتے ہو تب سے ابھی تک ٹھیک چل رہا ہے یہاں پہ الیکشن؟ دیکھیے ٹھیک تو کچھ نہیں چل رہا ہے، ٹھیک تو کچھ نہیں چل رہا ہے۔ کشمیریوں کے ووٹ کی ضرورت سب کو ہے۔ کشمیر ایک ایسی جگہ ہے جس کا چولہا جلا کر اس کے اوپر سب اپنی روٹیاں سیکتے ہیں، چاہے وہ سیپریٹسٹ ہوں، چاہے وہ مین اسٹریم والے ہوں۔ میں آپ کی وسعت سے کہنا چاہتا ہوں کشمیری قوم سے کہ ایک ایسا لیڈر ڈھونڈو آپ جو آپ کے زخموں کے اوپر مرہم لگائے۔ لیکن یہ قوم ہی ایسی، کیا کہوں میں خود اس قوم سے ہوں، ایسی سیدھی سادی قوم ہے کہ یہ انہی کو پکڑ کر لاتی ہے جنہوں نے ان کے اوپر 70 سال سے ظلم کیا۔ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارے اندر کوئی لیڈر پیدا نہیں ہو رہا جو اس قوم کو سنبھال کر اس ظلم اور تشدد سے نکال کر امن کے گہوارے تک لے جائے۔ 7.5 سال آپ جیل میں تھے، 7.5 سال میں آپ نے کچھ ایسا دیکھا جیل میں، یا ایسی کانسپریسی دیکھی وہاں، ایسا کچھ دیکھا آپ نے جو آپ کو شوق لگے جیل میں ہو کے؟ کچھ دیکھا آپ نے یا سنا کشمیر کے بارے میں وہاں پہ، مطلب کچھ ایسا انسیڈنٹ کچھ آپ کے ساتھ کچھ ہوا وہاں پہ جس سے آپ خبردار ہوئے، اویئرنیس ہوئی؟ جی ہاں، باہر تو تاناشاہی تھی، اندر بھی ہمارے بڑے جو سیپریٹسٹ لیڈر تھے ان کی تاناشاہی وہاں بھی تھی۔ وہاں پر بھی وہ عیش اور آرام کی زندگی گزارا کرتے تھے، اور جو چھوٹے لیول کے ملیٹنٹس وہاں پر تھے وہ بڑے لیڈر حضرات کے کپڑے دھویا کرتے تھے، وہ کھانا بنا کر ان کو کھلایا کرتے تھے۔ آپ دیکھیے شبیر شاہ، یاسین ملک اور باقی جتنے بھی لیڈر ہیں، ان سب نے ان چھوٹے ملیٹنٹس کو اپنا غلام بنا کے رکھا ہوا، جیسے فلموں میں ہوتا ہے ویسے۔ بالکل بالکل بالکل۔ پھر دیکھیے یہ ساری کہانی ہی، یہ جو ساری کہانی ہے نا،
یہ ساری کہانی ہی انہوں نے اپنے آپ کو ہیرو بنانے کے لیے پیش کی ہے. آپ مجھے بتائیں یاسین ملک کو آپ جانتے ہوں گے, یہ ہمارے صوبہ میں رہتا ہے, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ بتائیں کیا بیک گراؤنڈ ہے. میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں, آپ ایک جرنلسٹ ہیں, آپ نے مجھے بلا لیا یہاں پر, میں ایک چھوٹی سی شخصیت ہوں. آپ دیکھیے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. اس کو ہارٹ اٹیک آتا ہے تو انڈیا گورنمنٹ اس کو یہاں سے جہاز میں اٹھا کے لے جاتی ہے, امریکہ اور لندن میں اس کا علاج کراتی ہے. مجھے ہارٹ اٹیک آتا ہے, مجھے آیوشمان کارڈ نہیں ملتا. میری بچی MBBS کر رہی ہے, اس کو پاسپورٹ نہیں ملتا. کیا میسج دینا چاہتے ہو ان لوگوں سے جو آج کل ڈرگ میں انوالو ہے؟ سر بہت اچھا سوال کیا. میں سب سے پہلے تو اپنے SSP صاحب جو سری نگر SSP ہیں ان کا بہت شکر گزار ہوں. میں کبھی ان سے ملا نہیں. انہوں نے ایک بہت اچھا کام شروع کیا کشمیر کے اندر, جو ڈرگ کو وہ جڑ سے اکھاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور میں ان کو اس کے لیے مبارکباد دیتا ہوں. آپ یہ چلائیے گا ضرور پلیز. میں ان سے ایک دفعہ اور اپیل کروں گا کہ جتنے بھی ڈرگ پیلٹر ہیں اور جو ڈرگ بیچنے والے ہیں, ان سب کی پراپرٹیوں کو آپ سیز کیجیے. ان کو آپ اس طرح جیل میں ڈالیے کہ یہ کبھی دوبارہ باہر آنے کا نام نہ لیں, کیونکہ انہوں نے ہمارے معاشرے کو تباہ کر دیا ہے. ایک گھر کے اندر جب بچہ ڈرگ کر کے آتا ہے تو اس کے گھر والوں کا کیا حال ہوتا ہے وہ گھر والے جانتے ہیں. تو پتہ نہیں, مجھے نہ پتہ ہی نام کیا ہے SSP صاحب کا. میں ان سے امتیاز حسین صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اللہ کے لیے میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں, اس ڈرگ کو آپ جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیجئے, چاہے میں ہی کیوں نہ ہوں اس میں ملوث. آپ مجھے بھی جیل میں ٹھوکیے اس انداز سے کہ میں کبھی دوبارہ باہر نہ آ سکوں. کیا آپ مانتے ہیں یہ جو ڈرگ کا یہ نارکو ٹیررزم بھی ان لوگوں نے سٹارٹ کیا ہے؟ پاکستان سے آ رہا ہے. ایبسولوٹلی رائٹ. یہ جتنا بھی ڈرگ آ رہا ہے یہ سارا پاکستان سے آ رہا ہے. پاکستان کے پاس کوئی دوسرا کام نہیں ہے. ان کے پاس ایک ہی کام ہے کہ وہ خود جنت میں جانے سے اتنے خوش نہیں ہے جتنا وہ دوسرے کو جہنم میں بھیج کر باہر سے کنڈی لگانے کے شوقین ہیں. ان کا تو اپنا کوئی وجود ہی نہیں ہے, لیکن اب وہ ہمارے وجود کو تباہ کر رہے ہیں. ان سے بھی ہمیں سترک رہنے کی ضرورت ہے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ ڈرگ کو اکھاڑ کر پھینکیے, ہم آپ سے ہاتھ جوڑتے ہیں, کیونکہ وہ ماں, وہ بہن, وہ بیٹی بہت پریشان ہے جس کا بھائی یا جس کا بچہ ڈرگ کرتا ہے. شکریہ جناب, آپ سے ٹائم لیا ہم نے. تھینک تھینک یو سو مچ.